مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں بیوروکریٹک نظام میں تبدیلی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہے. پیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اوپر بھی ایک سیاست چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبوں کا میٹر لے کے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کمال صوبوں کی تو بات کرتے ہیں, اپنا حال دیکھتے نہیں. دو ہاسپٹل سے نہیں سنبھالے جاتے. اس پہ سونے پہ سہاگا کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کو لے کے جا رہے تھے پیمز, تو واللہ جانے کہ وہاں پہ کوئی جال تھا. اب جا رہے خان صاحب گائے نہیں تو وارڈ کسی صورت نہیں جائیں گے نا, آف کورس. چلڈرن یا گائنی میں نہیں جانا تھا, وہ گائنی اور چلڈرن تک اکٹھا ہے اور وہ دوسری والی سائڈ الگ ہے. تو بس یہ سہیل آفریدی صاحب یہ دیکھیں نا, جب اس پہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گئے تو پھر ان سب کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے. سسٹم کلیپس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بات یہاں پر اسلام آباد میں لاگو نہیں ہوتی. اسلام آباد پورے پاکستان سے ہٹ کے ہے, منفرد ہے, بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اسلام آباد جیسا اگر پورا پاکستان ہو جائے تو پھر تو ہمیں چاہیے کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں جس کی ہم کہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر یہ حالات ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, ہم بہت پستی میں جا چکے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے دنیا کے اندر, دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. میں نے پہلے کل بات کی تھی اسی جو ہے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ نوشین, دنیا میں ہر جگہ گاڑی کو بھی روڈ پر لانے کے لیے جو منیمم انشورنس ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی فائر اینڈ تھیفٹ ہے. اور ہر ایک بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹ جو ہے وہ لازمی رکھا جاتا ہے. ایون کہ جہازوں کے اندر دیکھ لیں فائر ایگزٹس ہوتے ہیں. فائر جو ہے وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ بھڑک اٹھ سکتی ہے. آگ جب آپ ظاہر بات ہے الیکٹرانکس کے اندر ہیں, کیمرے کو آگ لگ سکتی ہے, موبائل فون کو آگ لگ جاتی ہے, گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے. تو آگ تو ایک ایسی چیز ہے جو حادثات ہوتے ہیں, آگ والے حادثات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اسی لیے اس کے تدارک کے لیے آپ نے احتیاطیں رکھی ہوئی ہیں, آپ نے ایک چیز اپنی مینجمنٹ بھی, اور آپ نے کچھ سرٹن چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچانا مقصود ہوتا ہے نا ان کیس آف فائر. تو وہ چیزیں بھی یہاں پر ان پلیس نہیں تھی. یہ کہتے ہیں ہم نے کی ہوئی ہیں, جو پیمز کی جانب سے کہا گیا, انہوں نے تو بہت سی باتیں کی, لیکن کیا وہ باتیں درست ہیں؟ یہ تو ان کا موقف ہے نا. تو ابھی انکوائری رپورٹ آ جائے تو پھر ساری چیزیں پکچر کلیئر ہو جائے گی. رانا عمران کی اگر رسپانسبلٹی ہے یا کسی مصطفیٰ کمال کی رسپانسبلٹی ہے, یا جو غوری صاحب تھے, اسلم غوری صاحب جن کو ہٹایا گیا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں جو اسلم غوری صاحب ہے نا, وہ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا, بابر غوری صاحب کے بھائی ہیں وہ, بابر غوری کے بھائی ہیں. اور ان کے بارے میں مجھے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ نے بتایا ہے کہ یہ نالائق تھے. بابر غوری کا تعلق بھی تو کبھی ایم کیو ایم سے ہی تھا نا. جی بابر ان کا تھا, لیکن ان کے بارے میں اسلم غوری صاحب کے بارے میں بتایا ایک بیوروکریٹ نے کہ جی ان کا کلیم تھا کہ یہ بقول ان کے بارے میں ان کو نہیں دیکھا ہوا. ان کے بقول یہ ہے کہ وہ خاصے نالائق تھے. اور جس بیوروکریٹ نے مجھے بتایا ہے جو کہ سابق بیوروکریٹ ہے, وہ کافی یعنی 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے, مطلب بڑے بیوروکریٹ تھے. کیا ہم امید کریں گے جو رپورٹ آئے گی اس پر میرٹ پر فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں کوئی ہونا چاہیے جی, مصطفیٰ کمال نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم کی نامزدگی کا معاملہ تھا, یہ اختلافات کی نظر کیوں ہو گیا؟ اس پر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اب کون بن رہا ہے وزیر اعظم؟ کس کے پاس کیا خبر ہے؟ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کے حوالے سے جو نامزدگیاں تھیں, جو پہلے نام آئے تھے, اس پہ دیکھا گیا کہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. پہلی خبر تو میں نے دی تھی نا, غلام قادر صاحب اٹھ کے چلے گئے. ہاں جی, اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی نظر آئی. کیا شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ میرا یعنی ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہے, پرانا ایک تعلق ہے. میں نے تو ان کو اس حوالے سے پیشگی آگاہ کر دیا تھا. میں نے 12 اگست کو ویلاگ میں بتا دیا تھا, وہ جو بات کر رہا تھا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ نہ شاہ غلام قادر صاحب اور نہ راجہ فاروق حیدر صاحب, ان دونوں کو یعنی نہیں بنایا جا رہا, وزیر بنایا جا رہا. پھر میں نے خبر یہ تھی میری, پھر میں نے کہا تھا کہ ہاں اگر یہ دونوں نہیں ہوں گے تو کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں نے کہا تھا کہ میرے خیال ہے طارق فاروق صاحب ہو سکتے ہیں, کیونکہ افتخار صاحب تو گیلانی صاحب تو الیکشن ہار گئے تھے. افتخار گیلانی الیکشن ہار گئے تھے, ٹھیک ہے. وہ ہارے ہوئے بندے کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر, جو آپ ان جو نشستیں جنرل سیٹیں جیتی جاتی ہیں ان کے اوپر آپ کو خواتین کی اور ٹیکنوکریٹ کی نشست ملتی ہے. افتخار گیلانی کو ٹیکنوکریٹ کی نشست پر جتا کر مسلم لیگ نواز لا کر اب وزیر بنا رہی ہے. تو یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے یعنی آپ ریزرو سیٹ سے مریم اورنگزیب کو آپ جو ہے چیف منسٹر پنجاب لگا دیں. اب مریم نواز تو جیت کر آئی ہے نا, تو اب ریزرو سیٹ سے ٹیکنوکریٹ سیٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو آپ ریزرو سیٹ سے مریم اورنگزیب کو چیف منسٹر پنجاب لگا دیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟
اچھا نہیں لگے گا نا, ہاں آف کورس یہ تو میرا خیال سے اچھا نہیں لگتا. ریزرو سیٹ سے جو MNA ہیں اس کو اگر آپ پرائم منسٹر بنا دیں, وہ جو وومن سیٹ سے, تو اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں لگا. الیکشن لڑے تھے افتخار گیلانی صاحب, ہار گئے. اچھا, افتخار گیلانی صاحب کو جو سپورٹ کر رہی تھی وہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی تھی. افتخار گیلانی کو مریم نواز شریف صاحبہ سپورٹ کر رہی تھی. تو پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت کے اوپر بھی جو بات ہوتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان الیکٹڈ لوگوں کو اپنے گرد رکھا ہوا ہے زیادہ, ٹھیک ہے, تو وہ ان الیکٹڈ کو ہی بیسکلی الیکٹڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس طریقے سے الیکٹڈ نہیں ہوتا. جنرل سیٹ کی الیکٹڈ اور چیز ہوتی ہے, عوام کے اندر سے آیا ہوتا ہے. تو یہ پھر یہ بات جو بات آ رہی ہے, اب یہ فیصلہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ہے. اب نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب ایک گھر میں رہتے ہیں, تو بیٹی ہیں, لاڈلی ہیں, ان کو اچھی بھی لگتی ہیں, تو اپنی سیاسی جانشین بھی بنایا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کرایا اور نواز شریف صاحب سے. تو اگر یہ کروایا ہے تو میں تو کم از کم اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا, یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب سے میرا کوئی تعلق ہے, چھوڑ دیں شاہ غلام قادر صاحب کو. ہاں نہیں, اگر وزیر اعظم عوام کی حمایتی, میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ غلام قادر صاحب کو بھی چھوڑ دیں. مطلب وہ جو آپ نے اسپیکر بنا دیے طارق فاروق صاحب, وہ بہترین آدمی تھے, سینئر آدمی تھے, سینئر منسٹر رہ چکے تھے, ایکسپیرینس تھے, ویل اسپوکن آدمی تھا, اس کو بنا دیتے. اس کو اپنے اسپیکر میں بھجوا کر تو وہاں سے کام خراب کیا, اور پھر اب ادھر سے شاہ غلام قادر صاحب کو بھی نہیں بنایا. تو میرے خیال کے مطابق یہ تو مطلب جو ہے نا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے بھی. میرا نہیں خیال تھا اس طرح ہوگا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ ہوگا, تو میں نے کہا یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی اسپیشل سیٹ والے کو کوئی بندہ بناتا ہے پرائم منسٹر, تو ریزرو سیٹ سے بنایا. تو یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے میاں صاحب نے, میں تو سیاست میں اس ریت کو یا اس روایت کو میں درست نہیں سمجھتا. ٹھیک, ہاں میرا اختلاف ہے اس پر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں آخری خبر ہے. باقی مرضی ان کی ہے, پارٹی ان کی ہے, غلط فیصلے کریں گے اس کے نقصان بھی ہوں گے, خود کانسیکوینسز بھی بھگتیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, بالکل لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, منیف فاروق کل کہہ رہے تھے کہ خبر بتا رہا ہوں, یعنی خبر دے رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اپنے پتے صحیح طریقے سے کھیلتی ہے تو اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے مرحلے میں اسپتال منتقل کیا جائے. معاملات اچھے رہے تو ضمانت کی طرف بھی بات جا سکتی ہے. یہ خبریں جو اس طرح کی بتائی جاتی ہیں, ان کا کیا سیاق و سباق ہے آپ کی نظر میں, یا جو آج کل ویسے ہی خوا چل نکلی ہے کہ PTI ڈیل اور اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے اچھے ماحول کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. منیب نے یہ بات کیوں کی ہے, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. وہ لائر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اب تو جو ان کا معاملہ ہے, یعنی جو کیس چل رہا ہے ان کا ہائی کورٹ کے اندر, وہ سسپینشن آف سینٹنس سے پاس کر کے تو بشرا بیگم کا کیس 190 ملین پاؤنڈ کی جو مرکزی اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں. بالکل 2 ہیئرنگز 3 ہیئرنگز اس کی ہو چکی ہیں. 2-3 ہیئرنگز کے اوپر جو ہے سلمان صفدر صاحب پیش نہیں ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ضمانت کیسے ہے جی, کہاں ضمانت ہے؟ مطلب وہ مین اپیلیں ہیں, اب تو اس کی اپیل کا فیصلہ کرنا ہے, تو کیسے ضمانت ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ. سوری, یہ خبر نہیں درست, ٹھیک, یہ خبر درست نہیں ہے. اور دوسرا کارڈ اچھے کھیلیں یا برے کھیلیں, جیسا کرنا ہے کریں. جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے, پبلک اپالوجی نہیں کریں گے, تب تک تو کوئی رعایت ہو نہیں سکتی. ہسپتال شفٹ پائلز کا مسئلہ اگر ہو جاتا ہے خان صاحب کو اور اس کا علاج درکار ہے تو وہ علاج یعنی وہ کرائے گی حکومت, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اگر ان کو اس میں ان کو شفٹ ہونا مقصود ہوا تو یقینی طور پر ان کو شفٹ کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اگر ایک قیدی ہے تو اس کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا جائے گا. تو پائلز کا پرابلم ان کو پہلے بھی رہا ہے, اللہ نہ کرے دوبارہ ہو, لیکن اس ٹائم تک جو اطلاعات ہیں وہ مکمل حشاش بشاش ہیں, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, ہارٹ کا بھی ان کا ایشو کوئی نہیں ہے, آنکھ بھی ان کی ریکور کر چکی ہے. حالانکہ تحریک انصاف والے تو کہتے تھے دجال سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو کہ جناب ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, دیتے نا ان کو دجال سے تشبیہ دیتے ہیں خان صاحب کو نا. یہ کبھی امت مسلمہ کا عظیم لیڈر, کبھی دجال. بہنوں کی ملاقاتیں تو کھل گئی ہیں, لیکن میں بتایا تھا کہ جولائی میں بھی ان کے پاس یہ آپشن تھا بہنوں کے پاس کہ وہ ملاقات کر لیں, لیکن انہیں یقین دہانی کرانی تھی کہ وہ اس ملاقات کو پالیٹکس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو ابھی دیکھیں کہ کیا عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ دوبارہ کچھ بول رہا ہے. تو پہلے تو جس کی ملاقات ہوتی تھی تو لمبا چوڑا ٹویٹ آتا تھا نا رات کو, تو وہ کیوں نہیں آ رہا, کیوں خاموش ہو گیا؟ صحیح.
صحیح کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ٹھکانے آ گئی ہے, اچھا ہوش میں آ گئے ہیں, ریالٹیز میں آ گئے شاید ہیں. منیف فاروقی لے رہے ہیں کہ پتے اچھے سے کھیل رہے ہیں. جو اکڑ تھی, ٹھیک ہے, جو اپنا جو ہے وہ ایک بھرم دکھاتے تھے, وہ ٹھوس ہوگی نا, وہاں نکل گئی نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بس ٹھنڈے ہو جایا کریں, زیادہ ماچو بننے کی ضرورت نہیں ہے. پالیسی بلی بن کے دکھانے کو اب تیار ہیں تو اچھی بات ہے.